السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ حضرات؟ اللہ سے دعا ہے مولا سلامت رکھے، اور امید بھی ہے آپ حضرات خوش ہوں گے۔ روح البیان جلد نمبر 3، بڑا خوبصورت اور حسین و جمیل حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرات نے سنا ہوگا یا نہ سنا ہو تو اب اس کو یاد کر لیں، اور یہ کوسچنز ہیں، آپ کے لیے سوال ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت جبریل امین، جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں، تمام ملائکہ کے سردار ہیں، حاضر ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے جبریل بتاؤ، کیا تمہیں زمین پر آنے پر کبھی تکلیف ہوئی ہے؟ کبھی زمین پر تمہیں آسمان سے آنے میں دقتیں ہوئی ہیں، تکلیفیں ہوئی ہیں، پریشانیاں ہوئی ہیں؟ تو حضرت جبریل فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، 4 مقام ایسے ہیں جو مجھے زمین پر آنے پر دقتیں ہوئیں، بڑی جلدی کے ساتھ مجھے زمین پر آنا پڑا، بڑی تکلیفیں میں نے جھیلی ہیں۔ تو میرا نبی فرماتا ہے، جبریل بتاؤ وہ 4 مقام کون سے ہیں؟ تو حضرت جبریل فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی بار جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، جب ابراہیم کو آگ میں نمرود نے ڈلوا دیا تھا، جب ان کے آتش کدے کو، جب ان کے بت خانے کو آپ نے چور چور کر دیا تھا، وہاں کے بتوں کو، تو وہاں کے رہنے والے بابل کے کافر آپ کے جانی دشمن ہو گئے تھے۔ انہوں نے 60 ہاتھ لمبا، 40 ہاتھ چوڑا، یعنی 100 ہاتھ لمبا چوڑا ایک آتش کدا تیار کرایا تھا، اور اس میں گفنی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا تھا۔ 1 مہینے تک لگاتار اس میں لکڑیاں ڈالتے رہے، آگ جلاتے رہے۔ جب اس کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے تو ابراہیم علیہ السلام کو ان کافروں نے آگ میں پھینک دیا تھا۔ تو حضرت جبریل فرماتے ہیں، اس وقت اللہ نے آگ کو حکم دیا تھا، یا نار کنی بردًا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا میرے بندے ابراہیم کے لیے۔ تو جبریل فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، اس وقت میں عرش الہی کے نیچے تھا، اللہ نے مجھے حکم دیا، اے جبریل جاؤ میرے بندے کو جلدی سے جلدی میرے بندے کے پاس پہنچو، اس کی حفاظت فرماؤ۔ تو حضرت جبریل امین فرماتے، میں بڑی جلدی کے ساتھ آیا، بڑی سرعت کے ساتھ آیا کہ مجھے اس وقت تکلیف کا احساس ہوا۔ دوسری بار فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری مرتبہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلانے جا رہے تھے، جب اللہ کا حکم ہوا، اے ابراہیم میری بارگاہ میں وہ قربان کرو جو تمہیں سب سے زیادہ پیارا ہو، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے حکم دیا کہ اے جبریل جلدی جاؤ، یہاں کیا کر رہے ہو سدرا پر جاؤ، جانے کے بعد میرے اسماعیل کو بچاؤ، اسماعیل کی گردن پر چھری نہ چلنے پائے۔ تو میں آیا، میں نے چھری کو الٹ دیا تھا، جس کی وجہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی بچی۔ اور تیسری مرتبہ یا رسول اللہ میں تب آیا تھا جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈھکیل دیا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا تھا۔ اللہ نے مجھے حکم دیا، جاؤ کنویں سے ایک پتھر نکالو اور یوسف کو کچھ نہ ہونا چاہیے، ان کو سلامتی سے اس پر بٹھا دو۔ یا رسول اللہ، چوتھی مرتبہ میں زمین پر اس وقت آیا تھا جب کافروں نے آپ کے دندان مبارک، آپ کے دانتوں کو شہید کر دیا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا تھا کہ اے جبریل وقت سے پہلے پہنچ جاؤ، اے جبریل جلدی پہنچ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو میرے محبوب کا ذرا سا بھی خون زمین پر نہ گرنے پائے، اس کو اپنے چلو میں لے لو، اپنے ہاتھوں میں لے لو۔ تو میں آیا، میں نے اس کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے جبریل، اگر ایک بوند خون بھی میرے نبی کا اس زمین پر گر جاتا تو بروز قیامت تک، صبح قیامت تک اس زمین سے کوئی بھی سبزہ نہ اگتا، اور اس زمین سے کوئی بھی درخت، کوئی بھی پیڑ نہ اگتے۔ یا رسول اللہ، یہ 4 مقام ایسے ہیں جن مقاموں پر مجھے دنیا پر بڑی جلدی آنا ہوا، زمین پر میں جلدی میں آیا، بھاگتا دوڑتا ہانپتا کانپتا ہوا آیا، جس کی وجہ مجھے تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تو یہ 4 مقام آپ حضرات یاد کر لیں۔ نمبر 1، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تب حضرت جبریل امین بڑی تیزی کے ساتھ آئے۔ نمبر 2، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کی گردن پر چھری چلانے جا رہے تھے تب حضرت جبریل امین بڑی تیزی کے ساتھ آئے۔ نمبر 3، جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آپ کو کنویں میں ڈھکیل رہے تھے، کنویں میں ڈال دیا تھا، تب حضرت جبریل امین بڑی تیزی کے ساتھ آئے۔ اور نمبر 4، جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے،
تو خون زمین پر نہ گرنے پائے، اس کے لیے حضرت جبریل امین زمین پر تیزی کے ساتھ تشریف لائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہمیں سلامت رکھے، علم دین سیکھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر جانکاری اچھی لگی ہو تو خود تک ہی محدود نہ کریں، اس کو دوسروں تک بھی شیئر کریں، اور ثواب جاریہ کے صدقہ جاریہ آپ حضرات اخذ کریں، صدقہ جاریہ کو لابھ اٹھائیں، صدقہ جاریہ کمائیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہمیں آپ کو کامیاب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔